رسول نہ ہے سلے مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر خیام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر خیام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز حادثوں کو پایا لبوں پہ نام جبی جب آیا گریز حادثوں کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تمہیں خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے وہیں پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے وہیں پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس ہے جس قدر بھی عقیدے کا رزق جس کے پاس اسے حسین بھی اتنا دکھائی دیتا ہے
اسے حسین بھی اتنا دکھائی دیتا ہے. رسول سجدے میں ہے اور پشت پر شبیر. رسول سجدے میں ہے اور پشت پر شبیر. سخی کا سجدوں پہ قبضہ دکھائی دیتا ہے. سخی کا سجدوں پہ قبضہ دکھائی دیتا ہے. جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے. علی کا نام جو لیتا ہوں برسر منبر. علی کا نام جو لیتا ہوں برسر منبر تو کھل کے چہروں پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے. تو کھل کے چہروں پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے. جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے. قسم خدا کی وفاؤں کا ہے خدا عباس. قسم خدا کی وفاؤں کا ہے خدا عباس. اتر کے پانی میں پیاسا دکھائی دیتا ہے. اتر کے پانی میں پیاسا دکھائی دیتا ہے. جہاں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے وہیں پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کی محفل کا تو اعلان کر چکا تھا لیکن مسلسل 2 دن سے شدید سردی ہے اور آج صبح سے تھوڑا کسکسا کے تھوڑا ہماری ٹیمپریچر بھی ہے. اسی لیے دوپہر میں فون نیا حضرت کو گیا تھا تھوڑا بچا لیتے ہیں مطلب جیسے کہ کورٹ میں لائرز بچا لیتے ہیں ایسا نیا حضرت کو گیا تو ایک سڈن بام ڈال دے حضرت میں ٹکر کو جا رہا ہوں اور جب بھی درود کی محفل آتی ٹکر میں شیناتی میں گیا. پچھلی بار بھی متولی صاحب کے رسمت ٹکر میں تھے. اب میں کرتا نہ مرتا کیا ہے سرکار کی محفل چونکہ درود شفا ہے درود سب کچھ ہے الحمدللہ. جو بھی ہو بیماری تو اس میں بہانہ ہو جاتا ہے اس میں شرکت کر لینا ہی شفا ہے. تو اسی لیے میں کوئی چونکہ یہ ضرورت کی محفل کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نہیں ہے. جیسے کہ میں پہلی بار بھی کہہ چکا ہوں مختصر مقصد ہمارا یہ ہے یہ ایک مہینے میں سارے احباب جو درود کے وہ پڑھے گئے درودوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا یہی مقصد ہے. ہاں صرف جمتے ہیں اس لیے درود سے احوال کچھ نہ کچھ سنا لینا مختصر انداز میں نہ کہ طول دینا. اسی لیے آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے میں اور آپ عقیدت، محبت اور پورے جذبے میں ڈوب کر خود سرکار کی بارگاہ میں ایک جانثاری اور ان کی آل کی بھی بارگاہ میں جانثاری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود ابراہیمی ایک مرتبہ تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کوئی نیا درود نہیں ہے، بچپن سے آپ نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تشہد کے بعد یہ درود ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ ہماری فرض نماز ہو، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہو، چاہے واجب۔ تمام نمازوں میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے ذکر خدا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ افضل الذکر ہے، افضل ذکر اللہ ہے۔ تو افضل الدرود رسول اللہ جو ہے درود ابراہیم، جو پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیا کبھی معنوں پر ہم غور کیے؟ جو پہلا درود کو پڑھتے ہیں صلیتا، صلیتا سے مراد یہاں رحمتیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کیسی رحمتیں؟ دو طرفہ۔ خلاصہ صلیتا میں اس کی عربی تشریح میں جا کر علماء کرام رہبری فرماتے ہیں صلیتا سے مراد دونوں طرف کی رحمتیں۔ اب دونوں طرف کی رحمتوں سے کیا مراد؟ اے اللہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے رحمتیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمایا۔ یہ مختصر سیدھا سادہ ترجمہ۔ خدا کی بارگاہ میں ہم التجا نبی کے لیے کریں تو خود خدا بھی درود پڑھ رہا ہے، وہ بھی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اسی لیے دو طرفہ چیز کو صلیتا لایا گیا لفظ صلیتا۔ یہی نہیں، پھر آگے چل کر ہمارا درود ابراہیم ہے، اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ نبی اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم نبینا اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی تھی۔ کیا ابراہیم نبینا کی آل میں نبی نہیں ہے؟ پہلے ہمارا وظیفہ یہ ہوتا ہے، پہلے ہم نبی اور نبی کی آل، پھر کہہ رہے ہیں ابراہیم اور ان کی آل پر، ابراہیمی کی تو آل ہی ہیں، تو پھر دو طرفہ کہنے کی وجہ اس کی کیا ہے؟ امتی کا ایک فریضہ ہوتا ہے، نبی کی بے شمار مہربانیاں ہیں امت پر، ان بے شمار قربانیوں اور نعمتوں کا ہم بدلہ تو نہیں چکا سکتے، ہاں البتہ ایک صحیح ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ تھوڑا نہ تھوڑا کچھ کہیں۔ جب بندہ صرف اللہم کہتا ہے، ایک مثال اس کی میں اس کی تشریح میں جانے سے پہلے تھوڑا خلاصہ کر دوں۔ تیر کسی کی سے آتی ہوئی ہیں میں خالی شکار ہے کونے میں کو جال ڈالنے والے ہیں تشک۔ اچھا تیرنے والے کیا کرتے ہیں؟ پانی میں اندر جاتے ہیں۔ مشہور تیراکی رہا تو کیا کرتا اور اندر جاتا، اور ذرا انٹرنیشنل تیراکی میں رہا تو پورا ڈاؤن تک بھی جاتا۔ اوپر تیرنے والا کیا کرتا؟ خالی چھوٹے چھوٹے مچھر پکڑتا، اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں ملتا، انہیں سمجھ لیتا ندی میں خالی یہ تیز مچھر ہیں سو۔ ابھی ذرا اندر غوطہ لگانے والا کیا کرتا؟ ابھی بیش بہاؤ سے قسم قسم کے مچھر ملتے ہیں، اور پورا تہ تک جانے والا کیا کرتا؟ موتی کے سیپیوں کو پاتا۔ جیسا جیسا اندر جاتی اس طرح بیش بہا خزانے اللہ تعالیٰ کے تیرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ صرف ایک تیراکی کا معاملہ یہ ہے، جب بھی بندہ لفظ اللہم زبان پر لاتا ہے تو اب یہ تین دریاؤں میں غوطہ لگاتا ہے۔
3 दरियाओं में गोता लगाता है। पहला दरिया है इसका तौहीद का दरिया, तौहीद का दरिया। दूसरा जो दरिया आता है यह है नूरानियत का, नूरानियत का। दूसरा नूरे नबूवत का दरिया। पहला दरिया जो होता है तौहीद का दरिया, दूसरा दरिया जो होता है नूरे नबूवत का दरिया, और तीसरा दरिया में होता जो होता है अनवारे विलायत का होता है। क्या कहने से? सिर्फ। फिर उलमाए कराम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा कहता है तो अस्माए हुस्ना की तमाम फजीलतें और बरकतें वो पा लेता है। अल्लाह ताला के जितने 99 नाम हैं उन तमाम की जो फजीलतें और बरकतें रहते हैं वो सारी चीज़ें बंदे को हासिल हो जाते हैं जब वो खुलूस से दिल से लफ्ज़ अल्लाहुम्मा कह देता है। अब सल्ले अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, जब सल्ले अला मोहम्मद जब बंदा कहता है तो रहमत इलाही इसे ढांप लेती है, रहमत इलाही इसे ढांप लेती है और इसका कल्ब मुनव्वर हो जाता है, पढ़ने वाले का कल्ब मुनव्वर हो जाता है और ये इत्मीनान कल्ब और दिमाग में एक ऐसी नूर और खुशबू पाता है कि जिसको बयान करना ज़बान के बाहर होता है। तो ये सल्ले अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद मुबारिक वसल्लिम। अब मुबारिक वसल्लिम के बाद जो आता है आखिर में कहता है तो फजल अकराम व करामात के दरिया है, अल्लाह ताला उस पर रहमतें निछावर फरमाता है। तो ये दरूद में क्या क्या हो रहा है? देखो अल्लाह ताला के सारे तीनों दरियाओं में गोता लगा रहा है। तौहीद का दरिया है, रिसालत का दरिया है और नबूवत का दरिया है। ये सारी चीज़ों में गोता लगाता है तो अल्लाह ताला उसके कल्ब को पाक करता है, कल्ब को पाक करता है, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ चीज़ कल्ब में डालना चाहता है। तो दुनिया की बुराइयां कसाफतें उस दिल में रख कर वो चीज़ को डालना रब को गवारा नहीं था। इसलिए अल्लाह ने कहा तू पहली मेरी किबरियाई कर, मेरे अस्माए हुस्ना को तो नाम ले ले ताकि तेरा कल्ब पाक हो जाए। जब पाक हो जाए फिर जब तू पढ़ता है सल्ली अला मोहम्मद तो मैं अब तमाम रहमतों को तुझ पर नाजिल फरमाऊंगा और तेरा कल्ब मुनव्वर हो जाएगा नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, और एक इत्मीनानी कल्ब सुकून हासिल हो जाएगा, दिल और दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। तो बड़ी बरकतों वाला ज़रूर जो होता है इसकी फजीलतें तो बेशुमार हैं। मुख्तसर एक दो अहवाल वक्त का तकाज़ा रखते हुए कह देता हूँ। उलमाए कराम की ज़बानी आपने बारहा सुना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबे के लिए अभी सीढ़ी मिंबर पर चल रहे थे। पहली सीढ़ी पर कदम रखे आमीन कहा, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखे आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे आमीन कहा। इससे पहले भी जुमा आ गए थे लेकिन कभी सरकार का अमल इस तरह नहीं था, इस तरह नहीं था। अब किसी में जुर्रत नहीं थी। नमाज जुमा एक ऐसी चीज़ है बात करना भी वहाँ सवाब से खाली हो जाती है, इसीलिए सब खामोशी इख्तियार किए। बाद नमाज के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जानिसार सहाबा पूछ बैठे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज क्या मामला है? आज नंबर रसूल पर आप पहला कदम जैसे ही रखे आमीन कहे, किसी ने दुआ तो नहीं की थी, फिर लफ्ज़ आमीन कैसा? बोले ऐ मेरे सहाबा, जैसे ही मैंने मिंबर पर पहला कदम रखा सैयदुल मलाइका जिब्रील सैयदुल मलाइका सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में आए, सैयदुल मलाइका सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के आगे, इंसान के आगे तुम्हारा नाम ले लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पड़े तो उसकी नाक कट जाए। ये अरबी में अरब का मशहूर है, नाक कट जाने से मुराद वो पूरा ज़ेर हो जाए। इसी को उलमा फरमाते हैं वो गारत हो जाए, गारत हो जाए। सरकार का नाम सुने और दरूद ना पड़े तो जिब्रील अमीन उसके लिए दुआ क्या कर रहे हैं? गारत होने की दुआ कर रहे हैं। और उस पर आमीन में लब किसके लग रहे हैं? सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। तो कितनी बड़ी दरूद की फजीलत है। जुमा के जैसे मुक़द्दस दिन पर पहली मिंबर पर सीढ़ी पर कदम रखते हुए दरूद का जो मामला अल्लाह ने वही की शक्ल में जो भेजा, ये कितना मुक़द्दम रहेगा। तीसरी बात आज की अर्ज कर देता हूँ,
دو دوست تھے، دو دوست تھے، تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. ایک دوست تجارت میں نقصان اٹھا بہت سارا اس کا پیسہ برباد ہو گیا، کھانے کو وہ کنگال ہو گیا، محتاجی بڑھ گئی، قرض بڑھ گیا، کیا کروں سوچ نہیں آیا. آخر پہلے دوست سے مشورہ کرتا ہے میں تو تجارت میں پورا زیرو ہو گیا ہوں، تو مجھے قرض دے میں تجھے لوٹاؤں گا. تو پہلا دوست پوچھتا اچھا تجھے کتنا چاہیے؟ مجھے 30 لاکھ چاہیے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے 30 لاکھ، چونکہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور علماء اور محدثین کرام بھی اس حکایت کو درج کیے ہیں. وہاں 30 دینار جو ہے میں سمجھانے کے لیے آپ کو 30 لاکھ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، دوست تھا، گہرا دوست تھا، دوستی کی لاش تھی، تو 30 لاکھ دے دیا اور دیتے وقت کہا تو یہ مجھے کب لوٹائے گا؟ تو اس نے ایک تاریخ دی، فلاں تاریخ کو میں انشاءاللہ تیرا سارا قرض ادا کر دوں. نیت تو صاف تھی کہ قرض ادا کرنے، لیکن وہ تاریخ آئی. جیسے دوست اپنا تقاضے کے لیے وہاں گیا تو دوست کہا میری کمائی کیا بھی نہیں، پیسہ کون سے سورس سے بھی آیا نہیں، تو پھر میں قرض پھیڑوں تو کیسا پھیڑوں؟ اب پیسے میرے پاس کیا بھی نہیں. ارے بابا تو تاریخ دیا تھا، میں اس دے تو نہیں ہوا، کوشش کر دوں. پھر اور ایک تاریخ دیتا، وہ تاریخ بھی چلی جائے، وہ تاریخ کو پھر دوست تھا، پھر پیسوں کا تقاضا کرتا. تو پھر اس نے کہتا نہیں ابھی بھی کچھ بھی بندوبست نہیں ہوا، کہیں سے بھی پیسہ نہیں آیا، کوئی بھی ذریعہ آمدنی کا نہیں ہوا، میں ادا نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح 3 بار معاملہ ہو جاتا ہے تو پہلے دوست کو تھوڑا ظاہری بات ہے کہ تھوڑا آپے میں آ جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے، دوستی کی لاش تو رکھ لینا چاہیے تھا. پہلا، دوسرا، تیسرا 3 انسٹالمنٹ تجھے دیا، میں لوٹ دیتا گیا، لیکن پیسہ تو نے نہیں لوٹایا. تو معاملہ قاضی شہر تک چلا جاتا ہے، قاضی شہر میں کیس چلا جاتا ہے. قاضی شہر کے پاس جب کیس جاتا ہے تو قاضی کے سامنے پہلا القرض، وہ پہلا دوست چونکہ بڑی کثیر رقم دیا تھا، 30 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوا کرتی، اب تھک جاتا ہے اور قاضی شہر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ میں مجبور اور لاچار ہوں، ایک کیس درج کرنے آیا ہوں. تو معاملہ سب سناتا، پہلا دوست اور دوسرا دوست کو ساتھ لے کر جاتا. اب قاضی شہر پوچھتا کیس درج کرنے سے پہلے کیا یہ انسان جو کہہ رہا ہے شکایت کیا ہے سچ ہے؟ تو دوسرا دوست فرماتا ہاں یہ بالکل سچ ہے، اس نے مجھے 30 لاکھ روپئے دیے تھے اور میں وعدہ بھی کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں لوٹاؤں گا، لیکن اسباب کوئی نہیں بنے، میں نے دے سکا. تو پھر اس نے مجھے اور مہلت دی، تو اس مہلت دی گئی تاریخ کو بھی پھر میں پیسہ دے نہیں سکا، چونکہ تجارت ہی نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو پھر میں پیسے کیسے لوٹاؤں. تو تیسری تاریخ بھی گزر گئی، تو آج بھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو قاضی شہر دیکھتا ہے فیصلہ سنانے سے پہلے کبھی بھی کیا کرتے ہیں تھوڑا ٹائم ریلیکسیشن دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سامنے آ جائے. تو قاضی شہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری دوستی کا معاملہ ہے، دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے میں 1 مہینہ وقت دیتا ہوں، 1 مہینے کی مدت دیتا ہوں، 1 مہینے کے اندر تو اس کا پیسہ لوٹا دینا. اگر 30 دن میں تو اس کا پیسہ نہیں لوٹایا تو پھر تجھے قید کیا جائے گا، تجھے قید کر لیا جائے گا. الغرض اب یہ کشمکش میں آتا ہے، چونکہ پہلے معاملہ دوست تک تھا، کیسا بھی منا لیتا تھا، اب کیس ہو گیا ہے تو ٹینشن ہو جاتا ہے. ایک اسی اسنا میں گھر آیا تو یہ تو عاشق رسول تھا. ایک کتاب اٹھایا، آنکھوں کے سامنے حدیث پاک آئی، وہ حدیث پاک کی ترجمانی یہ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جو بھی انسان مشکلوں اور مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے، چاہے کیسی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرض ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے پریشانی، کیسی بھی پریشانی اور آفت کیوں نہ ہو، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پریشانی کی کفالت لے لیتے ہیں. بس حدیث پاک تھی، سرکار کا چاہنے والا تھا، امتی تھا، عاشق تھا. وہ وقت تھا کہ وضو بنایا، فوراً درود پڑھنا شروع کر دیا.
اور 5000 مرتبہ درود شریف ہونے تک کسی سے بات نہ کیا جائے. علماء یہ فرماتے ہیں آخر یہ دوران 5000 کی اس میں بات نہیں کرنا. اب پڑھے چھوڑے کرے دوسرا کام کرے کنٹینیو کرے ویسا نہیں. ایک بیٹھک میں 5000 مرتبہ. بہت لوگوں نے آزمایا بھی ہے, چونکہ جو فارمولا جو دے رہا ہوں بڑے سے بڑا خرچ کیوں نہ ہو, بڑی آسانی سے ہمیں سوچتے نہیں مسبب الاسباب اس کی ذات ہے, وہ ذرائع پیدا کر دیتا. بات ہوئی روزانہ کثرت سے 5000 مرتبہ لو لگا کر دل و جان سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتا تھا. 27 دن گزر گئے, 27 days. اب مدت کتنی ملی ہے؟ 30 دن کی. اب بچیں گے 30 دن. 27ویں شب پریشانی کے عالم میں سویا تو رات میں ایک آواز آتی ہے. آواز دینے والے آواز دیتے ہیں, چہرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. آواز یہ آتی ہے, اے انسان, اے میرے امتی, گھبرا مت, تیرا قرض ادا ہو جائے گا. بس صبح اٹھا, پریشانی تھی, صرف خواب تھا. نبی اور رسولوں کا خواب ہوتا تو سچا ہے. ایک عام انسان کا خواب سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ کہنے والے نے کون ہے یہ نہیں کہا تھا تو شک کا دائرہ رہتا. پھر بڑا قرض ادا ہو جاتا. پھر 2 دن باقی ہیں, کیسا ہوتا؟ 28ویں شب آتی. 28ویں شب بھی پڑھتے پڑھتے سرکار کی یاد نہیں آن لگ جاتی. رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا. سرکار فرماتے ہیں گھبرا مت, گھبرا مت, پریشان مت ہو, بس تیرا 30 لاکھ کا قرض ہے نا وہ ادا ہو جائے گا. اب تو کرنا اتنا ہے, علی بن عیسیٰ وزیر, علی بن عیسیٰ ایک وزیر تھے, تو ان کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ تیرا قرض ادا کر دے. بس سرکار اشارہ دیے, اشارہ دکھا, پھر اجل ہو گیا قرض. اب 29واں دن اٹھا, اب جاؤں وزیر بن عیسیٰ کے پاس جاؤں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اگر جاؤں تو کیا دلیل ہے, وہ پوچھے تو میں کیسے دلیل دوں؟ خواب تو دلیل نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ایک آتھینٹسٹی ہونا نا, ہے نا. کورٹ میں چلے گئے تو کیا تو پروف دینا نہیں گا تو ایویڈنس دینا, پروف بھی نہیں ایویڈنس بھی نہیں گا تو کیس بھی اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے. لاڈ صاحب بیٹھے ہیں, تو لہٰذا 29واں دن بھی پریشان ہوتا, کیا صورت لے کر میں علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں, اگر وہ پوچھ بیٹھے کہ کیا دلیل ہے تو میں کیا پیش کروں. تو اسی کشمکش میں پھر سو جاتا ہے. رات میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت میں آتے ہیں. اے میرے امتی, گھبرا ہو, پریشان مت ہو, میں نے کل ہی کہا تھا کہ تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جانا. تو فرماتا ہے سرکار آپ کا حکم ہے, چلا جاؤں گا, اگر وہ کوئی دلیل پوچھیں تو میں کیا کروں. علی بن عیسیٰ وزیر سے کہہ دینا, اے علی بن عیسیٰ, بعد نماز فجر تم روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو, یہ تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتے ہو, تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا. تیسرا چونکہ درود مجھ پر پڑھا جاتا تھا میں جانتا ہوں, درود کہا گیا مجھ پر آتا تھا میں جانتا ہوں, تو یہی دلیل کافی ہے, جا کر کہہ دو کہ تیسرا آدمی کوئی نہیں جانتا. اب 30واں دن ہوتا ہے, صبح جاتا ہے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس, بڑی کانفیڈنس کے ساتھ جاتا ہے, سارا ماجرا سناتا ہے, سارا ماجرا سناتا ہے. تو علی بن عیسیٰ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں دلیل ہے تیرے پاس کچھ, کیا کوئی ایسی دلیل ہے؟ تو آ کر کہہ رہا ہے کہ سرکار نے حکم دیا ہے کہ میرے پاس کہیں, بے شک دولت کثرت ہے, 30 لاکھ روپے میرے پاس بڑی بات نہیں, میں دے دوں گا چونکہ سرکار کا حکم ہے, لیکن اس کی بھی یہ دلیل. جب دلیل کہتے ہیں تو یہ انسان کہہ دیتا ہے, اے علی بن عیسیٰ, کیا تم روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود شریف لو لگا کر سرکار کی ذات پر نہیں پڑھا کرتے ہیں جو تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے؟ یہ ایک چیخ مارتا ہے علی بن عیسیٰ, اے میری آج باغ کھل گیا, آج میری نصیب کھل گئے, میرا پڑھنا درودوں کا سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, اسی لیے سرکار نے مجھ پر بھیجا. اب وہ گھر میں اندر جاتا ہے وزیر, 30 لاکھ اور پھر اور ایک بیگ میں 30 لاکھ, 2 تھیلیاں لاتے ہیں, یہ 30 لاکھ اور ایک 30 لاکھ ہوتے ہیں. یہ جا آج تیرا کوٹ ہے, 30 لاکھ تیرا قرضہ ہے, وہ قرضہ معاف تیرا کرا لے اس سے. یہ 30 لاکھ جو ہے میں خوشی سے تجھے دے رہا ہوں,
تجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے اپنی زبان پر میرا نام دیا، اس خوشی میں تیرے اہل و عیال کے لیے پیسہ دے رہا ہوں، جا پھر سے تو تجارت کر اور اس سے ہے نا تیری زندگی بنا لے۔ اب یہ خوشی خوشی پیسے لے کر کوٹ کی طرف چلتا ہے، قاضی شہر دیکھتا ہے، کیا بات ہے، آنے والے انسان آج بڑا خوش نظر آ رہا ہے، بولتے ہیں پیسوں کا انتظام ہو گیا کوٹ میں، اب ڈائلاگ سے اسٹارٹ ہوئے، پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ بولا میں بہت حقیر سی مدت کیا تھا، 1 مہینہ، 1 مہینے میں اتنی بڑی رقم، ایسا تو نے کون سی تجارت کر لی جو تجھے ہے نا 30 لاکھ روپیہ ایسا آ گیا؟ تو سارا ماجرا وہ انسان قاضی شہر سے کہتا ہے، یہ وہ قاضیان شہر تھے جو اسلامی حکومتیں تھیں، نبی اور خدا کے حکم کو یہ بہت خاموشی سے سنجیدگی سے لیا کرتے تھے، تو لہٰذا وہ انسان قاضی اپنے مخصوص کمرے میں جاتا ہے اور 30 لاکھ روپے لے کر آتا ہے۔ ہوتا ہے انسان جہاں سرکار کی بارگاہ میں وہ درود مقبول ہو گیا تو میں بھی خوش نصیبی اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ تیرا خرچ میں دے دیتا ہوں، تیرا خرچ میں دے دیتا ہوں۔ تو پہلے انسان کہتا ہے اے قاضی شہر، آلریڈی علی بن عیسیٰ وزیر نے 30 لاکھ دے دیے ہیں، پھر تمہیں 30 لاکھ دیے تو یہ بیکار ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں، اس سے خرچ ہو جا رہا ہے نا۔ بولتے جو سرکار کے نام پہ میں دے دیا پھر میں لوٹانا نہیں چاہتا، پھر میں لینا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح اس کے پاس کتنے ہو گئے، وہ 60 تو پہلے تھے، 90 ہو گئے، 90 ہو گئے۔ تو پہلا دوست بھی تھا، تقاضے کے لیے بیٹھا تھا، جب یہ سارا ماجرا سنتا تو اس میں بھی خوف خدا طاری ہوتا۔ سرکار کی بات تھی، قاضی شہر خود 30 لاکھ مدد کر دیا ہے، تو قاضی شہر سے پہلا دوست کہتا اے قاضی شہر، یہ کاغذ اور قلم منگائیے، کاغذ اور قلم منگائیے، اور میں وصیت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں، یہ میری وصیت ہے کہ میں دل و جان سے میرے دوست کو دیے سو 30 لاکھ روپے قرضے میں معاف کر دیتا ہوں، 30 لاکھ روپیہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ لمحے پہ کروڑ پتی بن گیا، 1 کروڑ 20 لاکھ کا مالک بن گیا۔ الغرض جب پوچھا گیا اس انسان سے کیا معاملہ ہے تو فرماتا ہے یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں تھی، یہ تو کرم تھا ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں تھی۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں تھی، جتنے میری اوقات نہیں تھی۔ تو الغرض اس واقعے سے، یہ حقیقتاً واقعہ جو علماء کرام درج فرمائے ہیں، اسے درس ہمیں کیا لینا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا رکھتے ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا رکھتے ہو تو درود پڑھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا وہ کون سا درود تھا، وہ کون سا درود تھا؟ صرف اس کی یہ قرض کی فضیلتیں نہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ چونکہ آج میں اتنی بھی بات کر پاؤں گا میں یقین نہیں تھا آج مجھے، اسی لیے میں نے حضرت والا سے کہا تھا میرے حضرت سے کہ تھوڑا فضائل درود شریف پر آپ چند نکات پر روشنی ڈالیں، تاکہ وہ درود پڑھتے ہیں لیکن اس کی فضیلت ہم نہیں جانتے، تاکہ سن لیں ایک بار کتنی اس کی فضیلتیں ہیں اور کیا کیا فضیلتیں ہیں مختصر انداز میں۔ ابھی خالی کوفے کا سفر ہوا ہے، اب کوفہ سے پھر دمشق کو جانا ہے، تو 7 دن کا ہم نہیں کر سکے، دمشق سے ملک کے شام جانا، پھر وہاں سے مدینے وہاں بھی اتنی برا وقت سر ادھر کو دیر کرنا ہے، جب احتیاط کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شهنشی پر زینت افروز لائق صد احترام سجادہ نشین الحاج محمد بروی صدیقی المعروف مکی شاہ اور خلیفہ شیخ الاسلام مدد اللہ علیہ دیگر خلفائے اعظام مریدین و مستفیدین السلام علیکم. اللہ کی عبادت کا انحصار ہمارے خلوص اور خشوع پر مبنی ہے. یہ گارنٹی نہیں کہ ہم نے جو راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھیں ذکر و اذکار کریں وہ درجے قبولیت کو پہنچ جائیں. اس میں خلوص کا عنصر شامل ہے، لیکن یہ ایسا ذکر ہے جو غیر کسی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل ہے جو پڑھنے سے فوراً قبول ہوتا. عبادتیں قبول ہونے کے لیے خلوص کی ضرورت ہے، خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے اس پہ یہ گارنٹی نہیں جیسے ہی ہماری زبانوں سے درود شریف جاری ہوا وہ قبول ہو گیا. یہ فضیلت ہے درود پاک. تو اسی ضمن میں اگر پورا کہہ دیتا تو مومن کی شکایت ہوتی کہ میں تو سرکار کو بلایا تھا میرے گھر میں لبکشائی کرنے کے لیے، یہ کہاں سے آ پڑے. لیکن انہوں نے مجھے دعوت بھی دی تھی کل آ کر، اور میں وعدہ بھی کیا تھا تم کو جانا ہے میں ضرور مغرب تک آ جاؤں گا. تو میں آ گیا اور حضرت نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بغور سنیے. کامیابی، یہ درود شریف ہے، اسپیشل درود شریف. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ لازوال دولت ہے اور بہت آسان بھی ہے. ویسے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ذرا اس کی طریقہ دیکھیے کیسے اس کو ادا کرنا ہے. بعد نماز جمعہ کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے یا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر اکیلے یا مجموعے کے ساتھ جیسا بھی ہو، مسجد میں یا گھر میں، نماز فجر یا ظہر کے بعد، خواہ عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، جب وقت سے بعد عصر کی نماز کے بعد وقت ملے پڑھیں. جب بھی وقت ملے پڑھیں. خاص طور پر عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں.
مجھے امید ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی یہ سن رہی ہوں گی. آپ کو تاکید ہے خاص طور پر عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں, جتنا ہو سکے کتاب 10 بار 15 بار 12 بار یا 100 بار, کوئی قید نہیں, 11 بار بھی افضل ہے. اب اس کے برکات اور فوائد جو حدیث شریف سے ثابت ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے, ذرا غور سے. اس کے پڑھنے والے پر اللہ عز و جل فوراً اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. نمبر 2, اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر اپنا سلام بھیج رہا ہے. فوراً 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اس کے 5000 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں. اس کے 5000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک دم اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں. اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے. ہرگز ہرگز دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے, یہ پڑھنے والے پر. اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا. جب تک درود میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے پڑھنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 300 حاجتیں پوری فرمائے گا. 210 آخرت میں, 90 دنیا میں. 300 میں سے عقبہ میں 210 اور دنیا میں 90, جملہ 300 حاجتیں. اس کے 10 میں اس کے دین میں زبردست ترقی ہوگی. اولاد میں عالیشان برکت دے گا. اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا. دل میں اس کی محبت رکھے گا. اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. خبر و حشر میں پناہ میں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں رہے گا. قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کے گواہ ہوگے. میزان میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا. نفسی کا عالم, لیکن یہاں پیاس سے محفوظ رہے گا. حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی. صراط پر آسانی سے گزر جائے گا. خبر میں اس کے لیے نور ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوگا. قیامت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہمیشہ راضی ہوگا, ناراض کبھی نہ ہوگا. سب سے اعلیٰ اعزاز اس کو یہ ہوگا کہ 5000 فرشتے پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے, یا رسول اللہ. 5000 فرشتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں بن فلاں حضور پرنور آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتا ہے.
آپ ہر مرتبہ اس کے جواب میں ارشاد فرمائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کیا؟ فلاں بن فلاں پر میری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ نوٹ، ہم چاہے کتنے ہی پاک دامن ہو، کتنے ہی نیک بخت اور شریعت کے پابند ہو، لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی بیویوں کو اس بات کا حکم دے کہ ہر جمعہ کو اس طرح پڑھیں جس طرح اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، کیونکہ ہمارا جب بیویوں پر حق ہے تو ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہمارے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو یہ بات سمجھائیں اور اس کے متعلق سختی بھی کریں۔ جس گھر میں جمعہ کے دن یہ درود ہوگا اس گھر پر رحمتیں ہر طرف سے نازل ہوگی، بال بچے سب رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ہم اپنی بیویوں کے متعلق بھی تھوڑے بہت جواب دہ ہیں، آنسربل۔ ہم کو ہدایت ضرور کرنا چاہیے، کم از کم 5 منٹ نکال کر جمعہ کے دن اس کا ورد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ صلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وآخر الدعوانا اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ قریب تقریباً 125 فیملیز یہ محفل درود گروپ میں اب تک شامل ہو چکے ہیں، اور میرا وعدہ ان لوگوں سے یہی ہے کہ ہر ایک کے گھر میں مہینہ ایک مہینہ کے گھر کسی بھی ریویژن میں ہوتا، پھر مومن کے گھر میں ہونا ہے تو مومن میں سمجھتا ہوں 8 یا 9 سال انتظار کرتا ہے۔ مہینے میں ایک جمعہ تو سال میں 12 میں ہوں، سال میں 12، 5 سال کو 60 میں، 10 سال کو 120، تو 10-12 سال تو انتظار کرنا، پھر ہم نہانے درود کی محفل درود ہونا۔ چونکہ میرا وعدہ ہے ہر ایک کے گھر میں ترتیب کے ساتھ، چاہے کتنی بار بھی کیوں نہ پڑے ہوں، ہر ایک کے گھر میں سرکار کی محفل سجائی جائے گی۔ لیکن میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ اسے کھانے پینے کی ایک عادت مت بنا۔ گئے بار مختلف صاحب کیا تھا، ذرا بقرعید کا سیزن تھا، فریج میں گوشت سب تھا، گھر میں بھی سرکار کی پہلی محفل ہے تو بولتے رہنا اسراف بولتے رہے، ٹھیک ہے الحمدللہ اگر مان لیے۔ مومن کا مجھے معلوم نہیں تھا، میں صرف پانی یا شیرنی کا بولا تھا، سڈنلی انہوں سارا انتظام کرنے کو تو میں آپ کو سنا ہے۔ تو مطلب آگے چل کر جن کے گھروں میں منعقد کیا جائے گا، کبھی بھی ذمہ داری ایسی نہ کرو کہ کھانے پلانے سمجھے، اسراف مت کر لو، بس پانی بھی رکھ دیا تو کافی ہے، فاتحہ۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ درود کی محفل سرکار کی گھر میں سجنا ہے اور برکتیں ان کے گھر میں آنا ہے۔ ہر غریب کی بھی خواہش ہوتی ہے، کہیں غریب کی خواہش ایسی نہ چلی جائے حضرت میرے گھر میں نہ کھولے، دوسرے کے گھر میں کر لو گے تو انہیں بولنا نہیں، کہیں کو کہاں کھلانا پڑتا ہے اس واسطے۔ تو لہٰذا جن کے گھروں میں آئندہ چل کر آئے گا اسے کمپلشن بنا لو، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اچھی نعمتیں سے سب سے مالا مال کھلا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہے نا احتیاطاً اس چیز کا خیال رکھو۔ آج مومن کے گھر میں جو محفل سجائی گئی ہے 12 ذی الحج سے 10ویں محرم الحرام تک، ان کا اکاؤنٹ یعنی درود شریف کل ملا کر 7,70,800 مرتبہ، 7,70,800 مرتبہ۔ سوچو ذرا اگر یہ تحریک نہیں ہوتی تو کیا اتنے درود شریف پڑھتے تھے گھر میں بیٹھ کر؟ ہاں کتنی برکتیں ہیں، اس معمول ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور تقریباً 40 پر 8 لاکھ درود شریف اب تک ہوئی ہے، مطلب یہ مہینہ، پچھلے مہینے کا 8 لاکھ بہت بخشدل ہے، وہ چھوڑ کر تقریباً قریب 40 پر 8 لاکھ ایک مہینے میں۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ جماعت کا فیصلہ، جو گروپ بولتے ہیں نا، سب متحد ہو کر جو پڑھے جاتے ہیں، کسی کا 1000 ہوتا ہے، کسی کا 100-200 ہوتا ہے، جتنا بھی کیوں نہ ہوتا ہو۔ البتہ الحمدللہ سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے سرکار کا کہ اس کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے، سرکار کا قرب انہیں میسر ہوتا ہے۔
اور درود کی فضیلتیں تم بارہا سنا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کا میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی ایک احسان ہم پر ہے. نبی کی رحمتی شفقت والی نظر ہم پر ہے, اسی لیے چن بھی ہیں. لیکن چند لوگ اس میں ایسا کر رہے ہیں, عید کی نماز پڑھے سر کا پڑھ رہے ہیں, زائد 6 تک پڑھے ہم, اٹھائے چھوڑے. میں وہ نہیں بول رہا ہوں, میں ترتیب بول رہا ہوں. روزانہ جتنا ہو سکے اتنا. درجے نے نہایت میں 3 دن ایک بار پڑھ کے کروا دیں گا تو 3 دن تک کو کھانا کھاتی نہیں ہے بھائی, باسوں کو خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح کب کا جب کرتا ہوں. اور درجے نے کیا کرتے ہیں, صبح میں 11 بجے, دوپہر میں 4 بجے میسج کرتے ہیں. کیا وہ آج کا سمجھنا نہیں کل کا سمجھنا. کئی بار میں گروپ میں میسج کر رہا ہوں اور التجا کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آج کا درود آج رات میں کیوں میسج کر رہا ہوں. آج دن بھر جو بھی پڑھا جاتا ہے رات میں میسج کر رہا ہوں, دوسرے دن کا نہ کچھ نہ کو کنفیوز ہو رہا ہے. اور ذریعے نے پڑھے سو بار 2-3 دن میسج کرتے ہیں. دیکھتے رہیں گے تمہیں گروپ میں ہو تو پہلے ایک بار کاؤنٹ آتا, پھر دوسرے بار کاؤنٹ آتا. وہ لیکچر میں انٹری کرتے ہیں وہ کون سا انٹر کرنا دیوانہ ہو جاتا. تو اس واسطے برائے مہربانی دن بھر کے گھر میں تمام پڑھے گئے لوگوں کے درود کو ایک مرتبہ بھیجو. لیکن 0 اس دن آنا مجھے خود درد ہوتا. کیا بھی پورے 24 گھنٹوں میں اتنی مہلت اللہ تعالیٰ نہیں دے سکا کہ ہم نے کم از کم 50 مرتبہ ہم ضرور کر سکتے. تو لہٰذا اس کو خیال رکھو. کبھی کسی کے 3 4 دن 0 ہے, اور ہو سکتا ہے ایسی بیماری ہے کہ بیماری میں بالکل پڑھا ہی نہیں جا سکتا تو جب معاف ہے. لیکن گھر میں سب کے سب تو بیمار نہیں رہ جاتے ہیں, کوئی ایک بیمار ہو سکتا ہے. لہٰذا فیملی کو یہ چانس دے گا نہیں, فیملی کی طرف سے پڑھنا ہے. لہٰذا آئندہ امید خبیر میں رکھتا ہوں, حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ آپ ترتیب کے ساتھ روزانہ پڑھیں گے اور روزانہ رات میں مجھے میسج کریں. آج جو درود شریف کی آج جو فضیلت بتائی گئی ہے الحمدللہ اسے کیمرے میں قید کیا گیا ہے. اگر سن سک کر وہ دہرا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. مختصر درود ہے اور نہیں ہے تو اس کو باقاعدہ اس پہ ڈسپلے بھی کیا جائے گا, آپ کو ویڈیو میں دیکھ کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی درود پڑھو حضور قلب ضروری ہے. اور یہ خواہش رکھ کر کبھی مت پڑھو کہ میں فلاں چیز کے واسطے پڑھ رہا ہوں. نہ بے لوس پڑھ ڈالو سرکار کی ذات پر. سرکار فرمائے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے گا اس کے کاموں کی ذمہ داری میں لے لوں گا. اتنا کامل یقین رکھو ہمیں. جب ہم سرکار خود کہہ دی ہے تو پھر پریشان کی کیوں ہونا. سرکار جانے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے لیے. تو ہر امتی کے لیے سرکار اچھا ہی چاہتے ہیں, برا کبھی نہیں چاہتے. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسول الله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. يا الله يا رحمن يا رحيم دل نارات مستقيم بحق يا نعبد وإياك نستعين کریمہ کار سزا بنوا. حاضرین نے جو ابھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص درود شریف پڑھی, یا اللہ یہ تیرے حضور پیش ہے, اس کو تو اپنے فضل کرنے سے قبول کر. اور یہ محفل درود مخصوص مجلس ہے یا اللہ, اس میں 11 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم الحرام تک 48 لاکھ درود شریف پڑھے گئے ہیں 125 خاندانوں کی طرف سے, فیملیز کی طرف سے.
یا اللہ یہ تیرا تحفہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تو اس کو قبول کر۔ یا اللہ جیسے بھی جو بھی جتنے بھی اس درود شریف کے ورد میں شامل ہوئے ہیں ان تمام کے درود کو تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ ہدیہ نذرانہ آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں پہنچے یا اللہ اس درود شریف کی برکت سے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا اللہ ہمارے ایمان میں تقویت پہنچا، یا اللہ ہمارے زبانوں کو ذکر والی زبان بنا دے، ہمارے دلوں کو تقوی سے پر فرما دے، یا اللہ ہمارے آنکھوں میں حسن اخلاق کی نظر پیدا فرما، یا اللہ ہمارے جو والدین ہیں جو مرحومین ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما، عذاب قبر سے نجات دنیا عطا فرما، یا اللہ انہیں میزان پر ان کی نیکیوں کی کثرت فرما دے، یا اللہ ہمیں تمام جو عالم جو مصیبتیں ہیں ان تمام مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ ہمیں دیکھی اندیکھی جو حادثات ہونے والے ہیں، ناگہانی حادثات ہونے والے ہیں، ان تمام حادثات سے ہمیں محفوظ رکھ یا اللہ، یا اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادوگروں کی جادوگری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ منافقوں کے نفاق سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے یا اللہ، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں و برکتوں کی بارش نازل فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں اور ہمارے ماں بہنوں کو اس درود شریف کی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صرف اس کا ورد کرنا ہے اور انعام دینا یہ تو اور تیرے محبوب کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں بے شک ہمیں یقین کامل ہے کہ ہمیں اس کا ضرور اس کا ہمیں صلہ ہمیں پہنچے گا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ہے کہ 300 نعمتیں ہمیں دی جائیں گی اس درود شریف کے، 90 دنیا میں 210 عقبہ میں آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ جیسی حدیث کے کلمات ہیں ویسے ہمارے 125 خاندانوں کے افراد کے حق میں تو قبول فرما، یا اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، یا اللہ ہماری ہر لرزش کو تو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری گناہوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما، معاف فرما دے، ہمیں صاف و ستھرا فرما دے یا اللہ، یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ، یا اللہ ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد صدیق شاہ اور آپ کے زوجہ محترمہ پیرانی ماں صاحبہ اور دادا مرشد الحاج محمد صوفی عبدالسبحان شاہ اور دادی پیرانی ماں کے خاص رحمتیں ان پر نازل فرما، یا اللہ ہمیں کے انہی کے توسط سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، یا اللہ اب قریب عرس شریف ہمارے پیر و مرشد کے آنے والے ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں سرخرو فرما دے اور ان کی نظر کرم ہم پر ڈال دے، یا اللہ پیر کی نظر کی بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، یا اللہ اس پرفریب دور میں پیر کامل ہمیں ملا ہے، سانچہ کامل ملا ہے، یا اللہ ہم لاکھ اس کا شکر ادا کریں تو بھی کم ہے، یا اللہ ہماری اس دعا کو اور خاص کر ہمارے سجادہ نشین کے صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرما، عمر خضر عطا فرما، سفر میں حضر میں ان کی حفاظت فرما، جو انہوں نے خانخواہی تعلیم کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں انہیں اس میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس کا پورا اجر انہیں عطا فرما، یا اللہ ان کے کل احباب خانہ کو اس کی برکتوں سے تو سرفراز فرما، یا اللہ ہمارے تمام جو شجر مبارکہ میں جتنے بھی بزرگ اولیاء اعظام ہیں ان تمام کا واسطہ
ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن عصمت حبیب کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جناب گلشیر بانو صاحبہ 10 مرتبہ تبارک پڑھے ہیں، 7 مرتبہ یاسین شریف پڑھا گیا ہے، 3000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہے، 2000 مرتبہ درود شریف پڑھے ہیں، 2500 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، 500 مرتبہ استغفار پڑھا گیا ہے، 3000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا گیا ہے، 225 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھا گیا ہے. اے پاک پروردگار، ان تمام پڑے ہوئےوں کا ہدیہ تیری بارگاہ میں خلوص دل سے پیش کرتے ہیں، قبول فرمانے اور اس کا ثواب آقا نامدار مدینے کے تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں پہنچا کر العالمین اس کے صدقے تو میں العالمین گلشیر بانو صاحبہ کو صحت کاملہ و عاجلہ آمین. اے پاک پروردگار، آج درود شریف کے اشخاص محفل کو دوسری نشست سجائی گئی ہے جناب مومن پاشا صاحب کے گھر میں. مولا ان کے والدین کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، گھر میں سب کو صحت تندرستی عطا فرما، مولا ان کی ایمانی حرارت میں اور جذبہ عطا فرما. اے پاک پروردگار، ان کے جذبہ خلوص اور احسار کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے. تیرے نبی کی محفل سجا کر جو احسار کی ہے مولا، اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں انہیں بہتر سے بہتر عطا فرما. پروردگار 125 فیملی جملہ مل کر اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب مل کر 48 لاکھ مرتبہ دیگر درود شریف کا نذرانہ پڑھے ہیں مولا، اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ویسے قبولیت والا ہے تیرا انعام ہے مولا. تو ان تمام درودوں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچا کر جتنے بھی فیملیز اس میں شامل ہیں مولا، ان تمام کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دے. ان کے گھروں سے اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا یابی عطا فرما دے. گروپ کے ممبر سیما صاحبہ بھی بیمار ہیں، انہیں شفا کلی عطا فرما. اور دوسرے گھروں میں جتنے بھی بیمار ہیں، جس طرح کی بھی بیماری کیوں نہ ہو مولا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کے صدقے سب کو شفا یابی میں تبدیل فرما دے، سب کی عمریں طویل فرما دے، تاکہ تیرے نبی پر درود پڑھتے رہیں اور تیری عبادت ہم کرتے رہیں. اے مولا، ہماری اخلاص والی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں صالحین کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و عرشہ افضل الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.